کوئی بات نہیں، اگر آپ بیمار پڑ گئی تو میں مریضوں کو دیکھ لوں گی۔ ویسے نہ روز صبح یہ والی چائے پی کر دماغ تیز چلتا ہے، روز پیا کریں۔ وہ فائل سے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولی تو میر ہادی نے غصے سے اسے گھورا اور پھر اپنی چیئر پر جا کر واپس بیٹھ گیا، کیونکہ سجل کی ہنسی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ارے بس بھی کرو، اب بتاؤ نا ایسا کیا ہوا جو تمہاری ہنسی نہیں رک رہی؟ سجل جب سے آئی تھی بس ایسے ہنسی جا رہی تھی۔ فرقان پریشان ہو کر بولا، ارے ہونا کیا تھا، میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا، بس چائے میں 2 چمچ پسی مرچیں ڈال دی اور نمک کی جگہ پہ پھر کیا؟ غصے سے میر ہادی کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ سجل مزے سے اپنی کارستانی بتانے لگے، واہ بھائی سجل، تم نے تو بڑا کام کیا، ویسے وہ زیادہ غصہ تو نہیں ہوا؟ فرقان نے اس کو داد دی تھی، نہیں بس تھوڑا سا ہی غصہ ہوا تھا، پھر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا۔ پر یہ تو ابھی بس شروعات ہے۔ سجل خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وارڈ کے اندر ماحول ویسے ہی خاموش تھا۔ سجل کے اندر شرارتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد میر ہادی اس پر نظر رکھے گا، لیکن یہی تو اس کا مقصد تھا، اسے چڑھانے کا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب وارڈ راؤنڈ ختم ہوئے تو میر ہادی نے سب ریزیڈنٹس کو بلایا تھا تاکہ اگلے دن مریضوں کی لسٹ پر ڈسکس کیا جا سکے۔ سب ڈاکٹرز اپنی فائلیں کھولے نوٹس لے رہے تھے۔ سجل آرام سے بیٹھی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت اور مسکراہٹ اب بھی کھیل رہی تھی۔ ڈاکٹر سجل، آپ مجھے رپورٹ دکھائیے مریض نمبر 7 کی۔ میٹنگ کے دوران ہی اچانک ہادی نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ سجل نے فائل اٹھائی اور لیکن جان بوجھ کر اسے الٹی پٹائی۔ ہادی نے جیسے ہی فائل کھولی، اسے الٹی لکھی رپورٹ دیکھ کر تو ماتھے پر ہاتھ رکھنا پڑا اور باقی سب ڈاکٹر ہنسی روکنے لگے۔ ڈاکٹر سجل، یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کی آواز میں اب بھی ضبط بھی تھا اور سختی بھی۔ ارے یہ الٹی تو آپ نے کھولی ہے، میں نے تو سیدھی پکڑائی تھی۔ سجل نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ میر ہادی، آپ کی قسمت ہی الٹی ہوگی آج کل۔ فرقان ہنسی دبا نہ سکا اور بولا۔ اس پر سب ہنس پڑے تھے، لیکن ہادی نے سب کو خاموش کروا دیا تھا اور سنجیدہ انداز میں کہا تھا، ڈاکٹر سجل، کل آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ راؤنڈ پر ہوں گی اور ایک چھوٹی سی مسٹیک برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فائل بند کی تھی اور کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ سجل نے ہلکی سی گردن موڑ کر فرقان سے سرگوشی کی تھی، آپ دیکھنا اصل مزہ آئے گا کل۔ سجل، بس بھی کرو، اگر تمہیں کل ڈانٹ پڑی تو بچا نہ سکوں گا، فرقان نے آنکھیں پھیلا کر کہا تھا، اور ڈانٹ کھا کر بھی تو مزہ آتا ہے، بس دیکھتے جائیے۔ جاؤ، سجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اگلے دن صبح سجل پہلے ہی وارڈ میں پہنچ گئی تھی اور دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا، آج میر ہادی کو اور بھی تنگ کرے گی۔ جیسے ہی ہادی آیا تو باقی سب ڈاکٹر کے ساتھ اس نے بھی سلام کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ بھی چہرے پر رکھی تھی۔ راؤنڈ شروع ہوئے اور ہادی ہر مریض کی فائل کھول کر تفصیل بتاتا جا رہا تھا اور سجل بیچ بیچ کبھی سوال کر دیتی اور کبھی مزاح کر دیتی۔ ڈاکٹر سجل، آپ کو ہنسی مزاح کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے رکھا گیا ہے، ہادی نے غصے سے کہا تھا۔ جی سر، لیکن مریضوں کو بھی تو مسکرانا چاہیے، اگر ڈاکٹر سنجیدہ رہیں تو مریض اور بھی اداس ہو جاتے ہیں، سجل نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ اس جواب پر باقی ڈاکٹرز نے سر ہلا دیا تھا، مگر ہادی کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ راؤنڈ کے دوران ایک بزرگ مریض کو اچانک سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی۔ ڈاکٹر نرس گھبرا گئی تھی، باقی ڈاکٹرز بھی کنفیوز ہو گئے تھے۔ ہادی فوراً آگے بڑھا، لیکن تب تک سجل نے اپنی چالاکی اور حاضر دماغی دکھائی تھی اور اس نے آکسیجن ماسک فوراً فٹ کر دیا تھا، انجیکشن تیار کیا اور صحیح دوا لگا دی۔ کچھ ہی منٹوں میں مریض کی حالت بہتر ہوگی۔ ہادی نے چونک کر سجل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت اور مان کی جھلک تھی۔ باقی سب ڈاکٹرز بھی تالیاں بجا اٹھے تھے۔ سجل نے شرارتی انداز سے کہا تھا، دیکھا سر، کبھی کبھی ہنسی مذاق کرنے والی ڈاکٹر بھی کام کی ثابت ہو جاتی ہے۔ ہادی نے گہری سانس لی اور پہلی بار نرم لہجے میں بولا، ہاں لیکن آج تم نے واقعی پروفیشنلزم دکھایا۔ سجل نے دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ اپنی شرارتوں کے بیچ آج اس نے میر ہادی کو قائل کر لیا تھا۔ دن دوپہر کے قریب ہی ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا، مریض کی حالت کافی سیریس تھی اور فوری سرجری کرنی تھی۔ باقی سینئرز مصروف تھے، اس لیے کیس میر ہادی کو ملا تھا۔ اس نے باقی ٹیم کے ساتھ ساتھ سجل کا نام بھی لیا تھا۔ سجل کے قدم جیسے زمین پر جم گئے، دل زور زور دھڑکنے لگا۔ وہ جونیئر تھی اور اتنی بھی بڑی سرجری اس نے کبھی خود نہیں کی تھی۔ سر، مجھے تو یہ سرجری نہیں آتی، میں کنفیوز ہو جاؤں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سجل، آپ جونیئر ہیں لیکن نالائق نہیں، آپ میرے ساتھ ہوں گی اور میں آپ کو ہر سٹیپ پر گائیڈ کروں گا۔ ہادی نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا اور دھیمے لہجے میں بولا، سرجری روم میں سب تیاری کر رہے تھے، سفید روشنی، انسٹرومنٹس کی ٹن ٹن اور ماحول کی گھبراہٹ میں سجل کے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپ رہے تھے اور ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اچانک ہادی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ سیدھا رکھیے، اسے آہستہ سے کہا اور سجل نے جیسے ہی انسٹرومنٹ پکڑنے کی کوشش کی تو ہاتھ ہل گیا۔
ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور ایسے پرسکون رہے، سانس نارمل لیں، اور اس کی آواز اتنی قریب تھی کہ سجل کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ ہادی اس کے اتنے قریب تھا کہ سجل کے کان کے پاس اس کی سانسوں کی گرمی محسوس رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ہلکی سی کانپ گئی تھی۔ دیکھیں آپ کر سکتی ہیں، بس دھیان رکھیے، اس نے نرمی سے کہا تھا، اور اس کے ہاتھ آہستگی سے گائیڈ کیا۔ سجل کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لینے لگا۔ یہ صرف سیکھنے کا لمحہ نہیں تھا، یہ کچھ اور بھی تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پا رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد جب وہ صحیح طریقے سے انسٹرومنٹ چلانے لگی تو ہادی نے آہستہ آہستہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب آپ خود کر رہی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ سرجری کامیابی سے مکمل ہوئی تھی، سب نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ سجل نے خود کو پر اعتماد محسوس کیا تھا، مگر دل اب بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلی تو ہادی نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، اور اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور دل میں بے اختیاری یہ خیال آیا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا۔ اور اس دن ہسپتال کا ماحول خاصا سنجیدہ تھا۔ ایک بڑا کیس آپریشن اس میں شامل تھا، اور وارڈ میں سب ڈاکٹر نرسز تیاری میں مصروف تھے۔ سجل کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو رہی تھی، کیونکہ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی سرجری تھی جس میں وہ میر ہادی کے ساتھ براہ راست شریک ہو رہی تھی۔ سرجری روم کی لائٹس روشن کے نیچے سب ڈاکٹرز نے اپنے ماسک اور گلوز پہن لیے تھے۔ ڈاکٹر ہادی نے ایک نظر سجل پر ڈالی اور گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی سنجیدگی سے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر سجل، یاد رکھے پرسکون رہیں، اور یہ کیس مشکل ہے، لیکن اگر اعتماد کے ساتھ کریں گی تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہادی کی مضبوط اور پرسکون آواز نے سجل کے اندر حوصلہ پیدا کیا تھا۔ ماسک اور انسٹرومنٹ سب ترتیب سے لگائے جا چکے تھے۔ ہادی نے پہلا کٹ لگایا اور پھر سجل کو ایک ایک اسٹیپ سمجھا کر آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ سجل کے ہاتھ اب کانپ رہے تھے۔ وہ پر اعتماد انداز میں ہادی کے ساتھ ساتھ سرجری کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹے گزر گئے، آخرکار سرجری مکمل ہوئی۔ مریض کی حالت مستحکم ہو چکی تھی۔ نرسز اور باقی ٹیم خوشی سے مسکرانے لگے۔ سجل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی سرجری کامیابی سے مکمل کر لی۔ خوشی کے لمحے میں اس نے بے ساختہ میر ہادی کی طرف رخ کیا تھا اور ایک دم سے اس کے گلے لگی۔ میں نے کر دکھایا۔ ہادی نے لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گیا، اور اس کی آنکھوں میں بھی نرمی اور مسکراہٹ تھی، لیکن اگلے ہی پل سجل کو اپنے جذبات کا احساس ہوا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، نظر جھکا لی اور شرمندگی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر نکلی۔ کچھ دیر کے بعد ہادی نے اپنا سرجیکل ڈریس بدل کر باہر کا روپ دھارا تھا، اور جب کوریڈور سے گزرا تو ایک بینچ پر سجل کو اکیلا بیٹھا پایا تھا۔ وہ ابھی بھی کنفیوز اور شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ ہادی آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، اور پھر ہادی نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر سجل، آج آپ نے بہت اچھا کام کیا، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ سجل نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ ہمارے ملک کو آپ جیسے نوجوان اور دلیر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، جو نہ صرف محنت کریں بلکہ مشکل وقت میں بھی ہمت نہ ہاریں۔ ہادی نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، شکریہ سر، بس آپ کی رہنمائی کے بغیر یہ سب ممکن نہ تھا۔ سجل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور پہلی بار اسے لگا کہ یہ لڑکی صرف شرارتی نہیں بلکہ بہت نیک دل اور باصلاحیت بھی ہے۔ سجل اسے جاتا ہوا بولی تھی، تم ہر چیز میں اچھے ہو، اپنے کام میں بھی، بس میرے لیے اچھے ثابت نہیں ہو سکے۔ شام کے وقت ہسپتال کا کام نپٹانے کے بعد ڈاکٹر فرقان نے میر ہادی کو کہا کہ تھوڑا باہر چلیں، دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ ہادی نے ہلکی سی حیرانی سے دیکھا، لیکن پھر راضی ہو گیا۔ دونوں قریبی کیفے میں جا بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا، کیفے کے باہر ہلکی سی ہوا جا رہی تھی۔ دونوں نے چائے کا آرڈر کیا، اور چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے فرقان نے دھیرے سے کہا، ایک بات کروں؟ ہادی نے فائل بند کی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں گو۔ فرقان نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ہادی کے ہاتھ میں پکڑا کپ رک گیا تھا، اور اس نے فوراً سنجیدہ لہجے میں کہا، کون؟ وہ ہسپتال میں ہی ہے، ہمارے آس پاس ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے بوجھ میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ نہ جانے مجھے کبھی قبول کرے گی یا نہیں۔ فرقان نے نظر جھکا لی، وہ اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ہادی کے دماغ میں صرف ایک ہی نام گونجا تھا، سجل۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد سا اٹھا تھا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی اس کے دل کی زمین پر دستک دے رہا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا بولے۔ ہادی نے کوشش کی کہ اپنے چہرے کے اثرات چھپائے، مگر آنکھوں میں ہلکی سی چبھن واضح تھی۔ اوہ اچھا، اس نے اتنا کہا، اور چائے کا گھونٹ لے کر نظریں دوسری طرف کر لی۔ فرقان اب بھی مسکرا رہا تھا، جیسے اپنے دل کی بات کہہ کر ہلکا ہو گیا ہو، لیکن ہادی کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ چائے ختم کرتے ہی ہادی نے اچانک کہا، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ اٹھ کھڑا ہوا اور فرقان نے چونک کر کہا، ہاں
ابھی تو ہادی نے بات کرتے ہوئے کہا تھا نہیں مجھے جانا ہوگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کیفے سے باہر نکل گیا۔ ہوا میں ہنکی تھی مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی آگ جا رہی تھی۔ تو فرقان کی آنکھوں میں بھی سجل ہی تھی۔ لیکن کیوں مجھے یہ سن کر تو برا لگ رہا ہے۔ آج موسم تھوڑا سا گرم تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ہسپتال کے لان میں چائے کا وقفہ تھا۔ سجل اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں فرقان آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش مزاج تھا۔ ڈاکٹر سجل آپ کو ایک بات بتاؤں؟ سجل نے چونک کر کہا جی کہیے۔ کل میں نے میر ہادی کو بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور تم یقین کرو اس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ جل گیا وہ جل ککڑو، فرقان نے دھیرے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ سجل نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی تھی۔ جی ہاں، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ تم ہو۔ فرقان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سجل نے ہنسی روکنے کے لیے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا تو مطلب سر کو برا لگا؟ بالکل، فرقان نے کہکا لگایا تھا۔ تو کیوں نہ اب ہم مل کر اسے تھوڑا اور جلائیں؟ سجل نے شرارتی انداز میں کہا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، ہر کر کسی کو تو مزہ سکھانا ہے نا۔ ہادی مریض کی فائل دیکھ رہا تھا جب اچانک ان کی نظر سامنے پڑے۔ فرقان اور سجل ایک ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے۔ فرقان نے جان بوجھ کر سجل کے نوٹس پکڑ لیا اور اس کے قریب جھک کر کچھ سمجھانے لگا تھا۔ سجل نے بڑی دلچسپی سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اور کہکا لگا رہی تھی۔ ہاتھی کے ہاتھ میں پکڑا قلم زور سے میز پر بجا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور دل میں عجیب سی بے چینی جاگی تھی۔ یہ دونوں اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں اور سجل جی ہنس کیوں رہی ہے؟ فرقان نے بھی موقع فائدہ اٹھاتا ہوا اونچی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر سجل آپ کو پتہ ہے آپ کی مسکراہٹ سے پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرقان، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر سجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ جملے سیدھے ہاتھی کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے اور اس نے فائل زور سے بند کی تھی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باقی سب ڈاکٹر اس کی اچانک برہمی پر چونکے تھے۔ سجل نے چھپ کر اس کی حالت نوٹ کی تھی اور دل ہی دل میں مسکراتی تھی۔ جی ہاں سر، اب ذرا جلن کا مزہ تو آپ بھی لینا۔ ہادی کے جاتے ہی ان دونوں کا زوردار کہکا گونجا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی سجل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے آسمان پر چھائی ہلکی بدلی اور ٹمٹماتے تارے جیسے اس کے دل کی کیفیت کے عکاس تھے۔ اور یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا تھا۔ دل میں عجیب سی گھٹن تھی اور اس نے انسان سے الگ ہونا چاہتی اور اسے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ پھر کیوں آج جب فرقان کے ساتھ بات کر رہی تھی اور میر ہادی نے دیکھا تو مجھے سکون سا ملا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ کیا یہ میرے اندر کی عورت کی انا ہے یا پھر میرے دل کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی محسوس کرنا چاہتا ہے؟ اچانک ہادی کی سخت آواز کانوں میں گونجی تھی۔ سنجیدہ ہو جاؤ ڈاکٹر سجل، یہ ہسپتال ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں۔ سجل کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ نیچے دکھاتا ہے اور میں پھر بھی کیوں چاہتی ہوں کہ اس کی پرواہ کروں؟ کیوں مجھے اچھا لگتا ہے وہ جب مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے یا میرے لیے جیلسی محسوس کرتا ہے؟ وہ دل میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے مضبوط رہنا ہے، مجھے یہ سب کھیل بند کرنا ہوگا۔ مجھے اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ مگر پھر اندر سے ایک سرگوشی گونجتی ہے، یہ شاید تم صرف یہ چاہتی ہو کہ ایک بار وہ مان لے کہ تم اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی ہو۔ اگلی صبح او پی ڈی میں کافی رش تھا اور ڈاکٹرز اور سب نرسز سب اپنے اپنے مریض دیکھنے میں مصروف تھے۔ سجل ایک بچے کی فائل دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے ڈاکٹر فرقان آیا اور ڈاکٹر سجل آج آپ نے پھر چائے نہیں پی؟ آئیے میں کینٹین لے چلتا ہوں۔ فرقان نے مسکرا کر، سجل ہلکا سا جھجکی تھی پھر جانے کی فوراً تیار ہو گئی تھی۔ چلیں، دونوں ساتھ ساتھ کینٹین کی طرف بڑھنے لگے۔ فرقان ہنسی مذاق کرتا رہا اور سجل بھی۔ اس بار غیر معمولی خوش دلی سے وہ جواب دیتی رہی اور کبھی وہ اپنی کلائی میں لٹکی پین کو گھماتی، کبھی ہنستے ہوئے فرقان کے جملے پر نظر جھکا لیتی۔ دور کوریڈور کے کونے میں کھڑا ہادی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں سخت اور جبڑے پیچھے ہوئے تھے۔ کیا ضرورت ہے اتنا کہکا لگانے کی؟ اور یہ فرقان بھی ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ سجل نے ایک لمحے کو محسوس کیا کہ ہادی کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا تھا۔ ہاں اسے برا لگ رہا ہے تو پھر مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ وہ فرقان کی بات پر اور بھی زور سے ہنسی جیسے میر ہادی کو جلا کر رکھ دے گی۔ ہاں، ہادی نے اسے سے فائل بند کی اور تیز قدموں سے وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی لیکن دل میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ سجل اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ خود سے سوال کر رہی تھی، یہ سب کر کے اب میں آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہوں؟ میں تو آزاد ہونا چاہتی ہوں نا۔ تو پھر کیوں اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر مجھے اطمینان مل رہا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی اور وارڈز کی لائٹس جل چکی تھیں کہ کوریڈور سنسان سا تھا اور سجل ایک مریض کی فائل لے کر جا رہی تھی کہ اچانک میر ہادی اس کے سامنے آ کر
کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو حیرانی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ آئیے۔ اس کی آواز سخت تھی مگر آنکھوں میں کوئی اور ہی جذبہ چھپا ہوا تھا۔ سجل نے چونک کر دیکھا لیکن کوئی بحث نہیں کی تھی۔ ہادی نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اسے اسٹور روم میں کی طرف لے گیا۔ تم ہر وقت اس فرقان کے قریب کیوں رہتی ہو؟ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کی جانب ضبط کھوتے ہوئے کہا تھا۔ سجل نے چونک کر کہا، ڈاکٹر ہادی، آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ ہادی کی آنکھوں میں تیز شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ کام سے کام؟ جب تم اس کے ساتھ ہنستی ہو تو میرا دل جلتا ہے، برداشت نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کر مجھ سے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ سجل کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اور قریب آیا اور اتنا کہ سجل اپنی دل کی دھڑکنیں تیز سنائی دینے لگی۔ مطلب یہ کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ لیکن اس نے گہرا سانس لیا۔ مجھے آپ پسند نہیں، سجل نے دو ٹوک انداز میں باور کروایا تھا۔ جس نے مجھے کبھی اہمیت نہ دی آج یہ سب کہہ رہا تھا۔ سجل نے جھٹکے سے ہادی کی گرفت چھڑائی تھی اور سخت لہجے میں کہا، چھوڑے مجھے ڈاکٹر ہادی۔ ہادی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ میر ہادی کو سجل سے محبت تھی، اور اس سجل سے جو اب ایک کامیاب لڑکی تھی، اور اس سجل کو وہ آج تک نہیں جانتا تھا جس سے 5 سال پہلے کی شادی کی رات چھوڑ گیا تھا۔ سجل بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ضبط جواب دیا تھا اور پھر کافی دیر وہ روتی رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں نیم اندھیرا تھا۔ دادا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے جب میر ہادی بھاری قدموں کے ساتھ اندر آیا، اور اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ اور آنکھوں میں ایک ضد بھری آگ جھلک رہی تھی۔ وہ سجل کو لے کر بہت سیریس ہو گیا تھا۔ دادا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دادا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ ہادی نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر گہری سانس لے کر بولا تھا، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہسپتال میں کام کرتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دادا کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹتے بچی تھی۔ اس کی جھریاں بھری آنکھوں میں سختی ابھری تھی۔ اور جو شادی پہلے ہو چکی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میر ہادی، میری نواسی کے بارے میں کبھی سوچا تم نے؟ ہادی کے لب پیچ کیے تھے۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، دادا وہ شادی وہ ایک غلطی تھی، میں نے کبھی اسے کبھی بیوی مانا ہی نہیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے جائے۔ دادا کے چہرے پر سے خون اترا تھا۔ ان کی آواز کڑکدار ہوئی تھی، اور شرم کرو ہادی، تم کہہ رہے ہو کہ میری نواسی تمہارے لیے بوجھ ہے؟ 5 سال پہلے تم نے اسے یوں تنہا چھوڑا اور آج پھر اسی کے حق کو رونتے ہوئے بات کر رہے ہو۔ وہ سخت خفا ہوئے۔ دادا، میں اپنی زندگی میں اپنے فیصلے کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ اور ہادی نے غصے سے مٹھی پیچھی تھی، لہجہ تلخ تھا۔ چپ ہو جاؤ۔ دادا کی آواز دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ میرے جیتے جی تمہاری زبان پر ایک بار بھی طلاق کا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ تمہاری بیوی میری نواسی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہادی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ضد اور اذیت کا ملا جلا طوفان تھا۔ وہ ایک لمحے کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے قابو رکھنے لگا۔ دادا کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ وہ بڑبڑائے، سجل بیٹی ٹھیک ہے، آزاد کر دو میری بچی کو۔ دادا نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ دادا اور ہادی کی گفتگو ہو رہی تھی اور سجل دروازے کے قریب ہی موجود تھی اور اس کے قدم کانپ رہے تھے، مگر کانوں میں ہر لفظ تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ جب قاضی نے کہا میں اسے طلاق دے دوں گا تو سجل کے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ سجل کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ایک سائے کی طرح دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی میر ہاؤس پہنچی تھی۔ اور سیمی، جاؤ ہماری بہو کو بلا کے لاؤ۔ دادا نے غصے سے سیمی بیگم کو پکارا اور ہادی یہ سنتے ہی چونک کر کھڑا ہوا، لیکن اگلے لمحے کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور سجل اندر داخل ہوئی اور اس کے آنسو بھیگے چہرے پر مزید نازک اور شکوہ بھرا ہوا تھا۔ ہادی نے قدم زمین پر کھڑ گئے تھے اور اس کے لب کپ کپائے تھے۔ ڈاکٹر سجل، آپ یہاں؟ اس کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ سجل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہادی، تم کہتے تھے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، تو یہ لو رہی تمہاری بیوی، آج یہیں طلاق دے کر اس رشتے کو ختم کر دو۔ دادا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی تھی۔ ہادی نے حیرت سے سجل کی طرف دیکھا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ ہادی، یہ وہی لڑکی ہے جسے تم 5 سال پہلے شادی کی رات ہی چھوڑ دیا تھا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ سیمی بیگم نے آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور سجل کی طرف اٹکی ہوئی تھی، خاموش کھڑی تھی، مگر آنکھوں میں شکوہ، دکھ اور سوالوں کا سمندر امڑ رہا تھا۔ دادا نے پھر حکم دیا، دادا دو اسے طلاق۔ میر ہادی، ختم کرو یہ رشتہ۔ ہادی کا وجود لرز اٹھا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ تو جس لڑکی کو وہ پسند کر رہا تھا وہ اس کی بیوی تھی؟ یہ انکشاف بہت بڑا تھا۔ نہیں دادا، نہیں۔ اس کی آواز بھاری اور لرزتی ہوئی نکلی تھی، میں اسے طلاق
نہیں دے سکتا، کسی صورت بھی نہیں، اب تو میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سجل کی آنکھوں میں شکوہ اور حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی، دل میں ایک نیا طوفان اٹھا تھا۔ یہی شخص جس نے 5 سال پہلے مجھے دھتکارا آج یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ دادا نے ہادی کو گھورا تھا اور جب سمی بیگم بے اختیار ہی آنسو پونچھنے لگی اور دادا مسکراہٹ ہے، لیکن اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا تھا۔ میر ہادی سجل کی طرف گھما اور ہادی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اور اس کی سانسیں بے ربط ہو گئی تھی۔ سجل تم، وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا، تم میری؟ سجل نے تن سے ہنسی چھوڑی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جی ہاں، میں ہی وہ بدقسمت عورت ہوں جسے آپ کی بیوی کہلانے کا دکھ ملا، اور آج آپ مجھے آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیسی آزادی؟ جس رشتے کو آپ پہلے ہی روک چکے ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، ہادی کی نظریں جھکی تھی، اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ یہ وہی سجل ہے جسے میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آنکھوں میں شکست اور دل میں آگ تھی۔ 5 سال میں نے اکیلے گزارے، ایک لفظ پوچھنے تک نہیں آئے، آج مجھے تانے دے رہے ہیں۔ اگر دے کر مجھے آزاد تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ وہ دل کا غبار نکال رہی تھی۔ آپ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سجل تم میرے دل میں بستی ہو اور مجھے معاف کر دو، میر ہادی نے شرمندگی سے کہا تھا، پر سجل نفی میں سر ہلاتے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنے آرام سے تو وہ معاف نہیں کرنے والی تھی۔ دادا جان، آپ سجل سے؟ نہیں میر ہادی، پہلے تم نے اسے چھوڑا اور اب فیصلہ سجل کا ہوگا، وہ جو کہے گی ہم مان لیں گے۔ میر ہادی کی بات بیچ میں کاٹ کر دادا بھی اندر کی طرف چل دیے تھے، جبکہ میر ہادی نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارا اور کمرے میں طوفانی خاموشی چھا گئی تھی۔ میر ہادی کی سانسیں بے ربط تھی، پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر مٹھیاں پیچھ کر کھڑا رہا تھا، اندر سے سجل کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سجل دروازہ کھولو، اس نے برائی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن کم سے کم میری بات تو سنو۔ وہ بے بسی سے دروازے پر جھک گیا تھا، آنکھوں میں نمی ابری تھی اور اندر سے سجل دیوار سے لگی کھڑی تھی اور آنکھوں میں جل تھل اور دل میں زخموں کا شور تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بتائیے اب باقی کہاں کیا رہ گیا ہے؟ کیا آپ وضاحت دیں؟ 5 سال کی خاموشی اور تنہائی کا حساب کون دے گا؟ میر ہادی نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے جیسے اسے توڑ ڈالے گا۔ سجل میں غلط تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج بھی تم ہی میری دنیا ہو۔ دنیا؟ سجل نے تنزیہ کہہ کر لگایا، دنیا تو وہ ہوتی ہے جسے انسان سنبھالتا ہے، جس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے تو مجھے چھوڑا، روند ڈالا۔ آج جب میں سب کے سامنے حقیقت کھل گئی تو محبت جاگ اٹھی۔ ہادی کے لب کپ کپائے اور اس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ ہاں مانتا ہوں میں نے تمہیں چھوڑا، لیکن وہ ہادی اب نہیں رہا۔ سجل، اب میں صرف تمہارا ہوں۔ سجل کے دل پر چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سخت لہجے میں کہا، نہیں میر ہادی، اب فیصلہ میرا ہوگا اور میں جلد ہی سب کو بتاؤں گی کہ اس رشتے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تب تک آپ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ ہادی کی سانس جیسے رک گئی تھی اور اس نے مٹھیوں کو سختی سے پیچھا تھا اور دروازے کے پیچھے سے ہٹ گیا تھا۔ آنکھوں میں شکست، لبوں پر بے بسی اور دل میں ایک ہی خواہش کہ کاش وقت پلٹ جائے۔ اسی لمحے دادا اندر آئے اور ہادی کو دیکھ کر رکے تھے اور گہری سانس لے ڈالی تھی۔ دیکھ لیا ہادی، زخم جب گہرے ہوں تو مرہم کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اب امتحان تمہارا ہے کہ تم سجل کو بھروسہ لوٹاتے ہو یا ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہو۔ ہادی نے جھکی نظریں اٹھا کر دادا کو دیکھا اور پھر آہستگی سے بولا تھا، میں سجل کو کھونے نہیں دوں گا دادا جان، ہر حال میں اسے اپنا بنا کر رہوں گا۔ دادا نے گہری سانس لی اور گہرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہادی وہی کھڑا رہا، دل میں عہد باندھتے ہوئے کہ اب کی بار وہ سجل کو ہر حال میں منائے گا۔ ہسپتال کی راہداری نما کوریڈور مریضوں اور اسٹاف کی آمد سے بھرا ہوا تھا۔ سفید روشنی میں ہر وقت ہر چہرہ مصروفیت اور تھکن سے سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سجل ہاتھ میں فائل لیے تیز قدموں سے گزر رہی تھی۔ اسی لمحے سامنے سے میر ہادی آتا دکھائی دیا اور ہادی نے جیسے ہی سجل کو دیکھا، دل کی دھڑکن بے ربط سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے رک گیا تھا۔ سجل، اس نے مدھم آواز میں کہا، مگر سجل نے پلک جھپکائے بغیر جیسے سنی ہی نہ ہو قدم اور تیز کر دیا اور اس کے کندھے سے ہادی کا کندھا ذرا سا چھوا تھا، اس نے رخ تک نہ پھیرا تھا۔ ہادی نے لمحہ بھر کو سن ہو گیا تھا۔ یہی اجتناب اس کے دل میں خنجر کی طرح لگا تھا۔ دن بھر دونوں ہسپتال میں ایک دوسرے کے قریب ضرور تھے رہے، مگر سجل نے ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کی۔ ہادی کے لیے یہ دن کانٹا کاٹنا دشوار ہو گیا تھا۔ شام ڈلی تو ہادی نے ہمت جمع کی اور ڈاکٹرز رومز کے دروازے پر آیا اور جہاں سجل اپنی ڈیوٹی ختم کر کے فائل سمیٹ رہی تھی، سجل، ہادی کی آواز بھاری اور سنجیدہ تھی، آج میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ ایک بار، صرف ایک بار۔ سجل نے بغیر دیکھے نفی میں سر ہلایا، میر صاحب
میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہادی کا دل جیسے ڈوب گیا تھا، وہ مزید کچھ کہتا کہ آئینوں سے وہ ڈاکٹر فرقان اندر آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے، سجل آج ایک میڈیکل سیمینار کے بعد ڈنر کا انتظام ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، وہاں تمہیں کچھ نئے ریسرچ کیسز دیکھنے کو ملیں گے۔ سجل لمحہ بھر کر رکی اور پھر بغیر تذبذب کے بولی تھی، جی ڈاکٹر فرقان، میں چلتی ہوں۔ یہ سن کر ہادی نے سانس روکی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے ضبط توڑ دیا، سجل تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز گرجی تھی، سارا کمرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ سجل نے چونک کر ہادی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا انداز ہے آپ کا؟ اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ ہادی اس کے قریب آیا اور آنکھوں میں جنون اور لہجے میں ضد تھی۔ تم میری بیوی ہو سجل، اور میری بیوی کے ساتھ میرے ساتھ جائے گی، اور کسی کے نہیں۔ ڈاکٹر فرقان آگے بڑھا اور میر پلیز، یہ ہسپتال ہے، تم حد پار کر رہے ہو۔ ہادی نے گردن گھما کر غصے سے ڈاکٹر فرقان کو گھورا، تم بیچ میں مت آؤ فرقان، یہ میرا معاملہ ہے اور سجل کا ہے۔ سجل کے لب کب کپائے تھے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ ہادی کے اس جنون کے سامنے ٹوٹ کر بھی ٹوٹنا نہ چاہتی تھی۔ میر ہادی، اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا، یہی رویہ تو میرے دل کو زخمی کرتا ہے کہ آپ نے کبھی مجھے عزت نہیں دی۔ ہادی کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کے باوجود اس کے لہجے کی ضد ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولا، شاید تم سچ کہتی ہو، لیکن آج کے بعد تمہیں عزت دینا سیکھ جاؤں گا، مگر یہ یاد رکھنا سجل، چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں تمہیں کبھی کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور سجل خاموشی سے آنکھیں جھکا گئی، اور فرقان نے کوئی اور بات نہ کی، مگر اس کے چہرے پر فکر کرکرے نمایاں تھی۔ پر سجل ہادی کو یوں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ 3 ماہ بعد لان میں ہلکی ہلکی روشنیوں کی لڑیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، ہر طرف خوشبودار پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ گھاس پر بڑے بڑے سفید حروف میں سوری لکھا گیا تھا، جس کے ارد گرد سرخ گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ ہادی نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اور 3 ماہ کی اذیت، تڑپ اور مسلسل معافی کی کوششوں کے باوجود بھی آج بھی لرزتے دل کے ساتھ کھڑا تھا۔ دادا جان، سمی بیگم اور ڈاکٹر فرقان گھر کی قریبی لان میں موجود تھے۔ سب کی نظریں ایک ہی سمت جمی ہوئی تھی۔ سجل جو سفید لباس میں لان میں داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر سکون اور نرمی کی لہر تھی، مگر نگاہوں میں اب بھی ایک وقار باقی تھا۔ ہادی کو فوراً آگے بڑھا اور دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ وہ سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، سجل، میں تمہیں رلایا، تکلیف دی، تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی، مگر یقین کرو یہ 3 ماہ میں نے سب اپنی کمزوریوں کو پہچانا۔ آج میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ وہ سمی بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور دادا جان نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہو۔ ڈاکٹر فرقان خاموش کھڑا بس سجل کو دیکھ رہا تھا۔ سجل نے لمحہ بھر توقف کے بعد دھیرے سے کہا، میر صاحب، یہ سب تو ایک پلان تھا، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کا، آپ کو سیدھی راہ پر لانے کا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ سیکھیں کہ رشتے عزت اور محبت سے جیتا جاتا ہے، ضد اور زبردستی سے نہیں۔ ہادی کے لبوں پر کپکپاہٹ اور مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس نے بے یقینی سے سجل کو دیکھا، تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ سجل نے سب کے سامنے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نرم لہجے میں کہا، جی، یہ تو بس آپ کا ایک امتحان تھا۔ ہاں میر صاحب، آج کے بعد ہم دونوں ایک نئی شروعات کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہ رشتہ اب عزت، بھروسے اور محبت پر قائم ہوگا۔ ہادی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور آنکھوں میں شکر گزاری کی آنسو تیر گئے تھے۔ دادا جان نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ سمی بیگم نے آگے بڑھ کر سجل کو گلے لگا لیا اور لان کی ہی روشنیوں میں سوری کے حروف کے بیچ ہادی اور سجل کے درمیان پہلی سچی مسکراہٹ اور سکون نے جگہ بنا رہی تھی، اور جو 3 ماہ کی تڑپ ایک نئے سفر کی بنیاد بن گئی تھی۔ سب رخصت ہو گئے اور دادا جان نے دعا دے کر اندر جا چکے تھے۔ سمی بیگم مسکراتے ہوئے سجل کو پیار کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ڈاکٹر فرقان خاموشی سے رخصت ہو گیا تھا۔ لان اب خالی تھا، بس ٹھنڈی ہوا اور روشنیوں کی مدھم مدھم چمک باقی تھی۔ ہادی اور سجل ایک دوسرے کے ساتھ سامنے کھڑے تھے اور دونوں کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ، مگر دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ ہادی آہستہ سے بولا، اور سجل، یہ 3 مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔ ہر لمحہ لگا جیسے کہ ساتھ تمہارے ساتھ بنا ادھورا ہے۔ سجل نے نظر چکا لی اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ رو دے، مگر ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ کے جنون نے مجھے ڈرایا بھی تھا، لیکن آپ کی تڑپ نے مجھے یقین دلایا کہ آپ بدل سکتے ہیں۔ میر صاحب، ایسے انتظار میں نے بھی بہت کیا ہے۔ ہادی نے قدم بڑھائے اور اس کے دل بالکل قریب آ گیا تھا، اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سجل کی کلائی کو تھاما، اور آپ میر صاحب نہیں، صرف تمہارا ہادی،
سجل کی گال سرخی سے بھر گئے تھے۔ اس نے ہادی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں شدت بھی تھی مگر اس نے اس بار نرمی اور محبت غالب تھی۔ آج بھی میں کہوں کہ مجھے وقت چاہیے تو، سجل نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا تو میں ساری عمر انتظار کروں گا، مگر دل کہتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جو میں چاہتا ہوں۔ سجل نے کپکپاتے ہوئے مگر مزید کچھ نہ کہہ سکی، اور ہادی نے گرے سے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ اور یہ دھڑکن دیکھو، یہ اب بھی تمہاری امانت ہے۔ ہوا ہلکی سی سرسراہٹ کی، سجل نے پلکیں جھکا دی اور وہ شرما کر خاموش رہی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کے پیشانے پر لب نرمی سے رکھ دیے تھے، اور لان کی مدھم روشنیوں میں یہ لمحہ ان دونوں کے دلوں میں امر ہو گیا، ایسا لمحہ جو محبت کی ایک نئی شروعات کا وعدہ تھا۔ میر ہادی جو حماقت کی تھی اس کی سزا 3 مہینے میں مل چکی تھی۔ سجل نے اسے معاف کر دیا تھا اور اپنی باقی کی زندگی خوشی سے گزارنا چاہتے تھے۔